الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ قل فرما دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای اور میرا زندہ رہنا و مماتی اور میری موت للہ اللہ ہی کے لیے ہے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا لا شریک لہ نہیں ہے شریک اس کا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور اسی کا حکم دیا گیا مجھے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ ہو جاؤں میں فرما برداروں میں پہلے نمبر کا فرما بردار۔ عبادات تین قسموں کی ہیں، مالی عبادت، زبانی عبادت اور بدنی عبادت۔ پھر نماز میں بدنی اور زبانی عبادتیں دونوں ہیں، حج میں زبانی بدنی مالی عبادات تینوں موجود ہیں، قربانی میں مالی عبادت ہے، ذکر اذکار صرف زبانی عبادت ہے۔ کچھ عبادات ان میں ایک ایک چیز پائی جا رہی ہے، یا صرف بدن یا صرف مال یا صرف اذکار۔ کچھ عبادات ہیں جن میں دو دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ حج وہ عبادت ہے جس میں تینوں قسم کی عبادات جمع ہو گئی ہیں۔ قل فرما دیجئے ان صلاتی میری نماز یعنی سبحانک اللہم کے ذریعے، الحمدللہ کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے، ربنا لک الحمد کے ذریعے، سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے میری زبانی عبادت تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، قومہ، قعدہ، سجدے، تشہد کے ذریعے میری بدنی عبادت ان صلاتی نماز کی صورت میں زبانی عبادت بھی اور اپنی بدنی عبادت بھی کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نوسوں کی اور میری قربانی یعنی میرا جانوروں کا ذبح کرنا، یہ بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ آپ ذرا توجہ رکھیں نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ان صلاتی و نسکی میری نماز اور میری قربانی۔ قرآن نے کہا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر بہت زیادہ معنی مفسرین نے کیے ہیں۔
کوثر سے مراد جام کوثر ہے، کوثر سے مراد شفاعت ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی میں نے آپ کو اتنا کچھ دیا کہ ساری دنیا گننے پہ لگ جائے نا وہ گن ہی نہیں سکتی۔ بس بات ختم ہے۔ فصلے، آپ میری نماز پڑھیں، ونہر، میرے نام کی قربانی کریں۔ کیوں جی؟ کانو یعبدون لغیر اللہ، لوگ غیر اللہ کے نام کی عبادت کرتے تھے، وَيَنْهَرُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور غیر اللہ کے نام کی قربانی بھی کرتے تھے۔ طبری نے اور دیگر مفسرین نے لکھا، اللہ نے کہا صلی لربک لا لغیر، اللہ کی عبادت غیر کی نہیں، وَانْحَرْ لِرَبِّكَ لا لغیر، قربانی بھی رب کی کسی غیر کے نام کی نہیں۔ یہ ان صلاتی، میری نماز مالی اور بدنی عبادت، ونوسو کی، اور میری قربانی یہ اللہ کے نام پر ہے، ومحیای، میرا زندہ رہنا، میں دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے زندگی کے دن نہیں گزار رہا۔ سن رہے ہو؟ مجھے دنیا کی جا اور دنیا کی طلب نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی عمروں کا طلبگار بن جاؤں اور میں کوئی دنیا کے مال و متاع کا طلبگار بن جاؤں، نہ، بلکہ میری کیفیت کیا ہے؟ تکبیر ہو چکی ہے، آپ نے مصلی امامت چھوڑا ہے، گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام بڑی تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ میں اقامت کے بعد مصلی چھوڑ کے گیا ہوں؟ میرے گھر میں میرے تکیے کے نیچے سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، مجھے اللہ سے حیا آ گئی کہ میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اور میرے تکیے کے نیچے دنیا پڑی ہے، میں اسے صدقہ کر کے آیا ہوں، پھر آ کے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ محیایا، میری زندگی اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے، مال و اسباب اکٹھا کرنے کے لیے نہ۔ اگر تم نے میری دنیا دیکھنی ہے، بچھونا ہے، کھجور کے پتوں کی بنی چٹائی ہے، اس پہ رسول پاک تشریف فرمائیں، کپڑا ہٹا ہوا ہے، اس کے نشانات نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پہ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ چند روزہ دنیا کے بادشاہ نرم بستروں پہ سوئیں اور آپ انبیاء کے امام اس چٹائی پہ آرام کریں۔ دنیا یہ تھی، پیالہ، چارپائی، دنیا کیا تھی؟ لباس کی صورت میں دنیا کیا تھی؟ مسجد نبوی شریف میں مال و متاع کا ڈھیر لگا ہوا، اعلان ہو گیا، تقسیم شروع ہو گئی، صبح سے شام تک تقسیم کرتے 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 نمازوں کا وقت آیا، نماز پڑھی، پھر مدینہ والوں میں تقسیم کیا کیا کیا، رات آ گئی، پہرا صحابی کا پہرا لگایا، خود گھر نہیں گئے، نہیں سمجھ آئی؟ میرے اختیار میں، میرے قبضے میں، میرے ہاتھ میں دنیا ہے، گھر نہیں گئے، مسجد نبوی میں رات کو کچھ آرام کیا، کچھ عبادت کی، کچھ بیٹھے، کل کا سوچا کون کون غریب رہ گیا ہے، اگلے دن مدینہ طیبہ کے غرباء کو بانٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا جائیں، آپ کے بابا
بہت کچھ بانٹ رہے ہیں، آپ ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں اور جا کے پانی بھر کے لے کے آتی ہیں۔ اپنے بابا سے بولیں کہ ہمیں بھی ایک لونڈی یا غلام دے دیں جو گھر کے کام کاجوں میں ہمارا معاون بن جائے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا گئی ہیں لیکن کہہ کچھ نہیں سکیں، کچھ کہا نہیں ہے، مانگنے کی جرت نہیں کی، واپس پلٹ آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میری بیٹی آئی تھی واپس آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اٹھے اور گئے، جا کر پوچھا بیٹی آئی تھی، کچھ کہے بغیر واپس آ گئی ہو؟ ابا جان کہی گئی اس لیے تھی کہ آپ کوئی لونڈی یا غلام ہمیں بھی دے دیں، تاکہ یہ میرے چھالے دیکھ رہے ہیں آپ، مٹکے اٹھا اٹھا کے، چکی پیس پیس کے، کام کر کر کے، مہمانوں کی خدمت کر کر کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں اور وہ بات کو سن لے، جب تک مدینہ میں غربا موجود ہے نا اس وقت تک میں اپنے گھرانے کی باری نہیں آنے دوں گا، دوسرے غربا کو دوں گا۔ میں تمہیں غلام اور لونڈیوں سے بہتر شے نہ بتاؤں؟ اگر آپ پڑھیں تو، اگر آپ عادت بنائیں نا تو سنیں پھر، میں تمہیں غلام اور لونڈیوں سے بہتر کام نہ بتاؤں؟ جی بابا بتائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، سمجھے ہو؟ 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ یہ جو تسبیحات ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والی، یہ غلام اور لونڈی لینے جب حضرت فاطمہ گئی نا، یہ نبی پاک نے اپنی بیٹی کو گھر آ کے بتائی تھیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، میرا آپ کا کسی شیخ مرشد کا طے کیا نہیں ہے، یہ انبیاء کے امام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ پڑھا کر اگر تو نے پڑھنا ہے، یہ ساری دنیا سے بہتر چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے، جو رہ گیا تھا اس کو بھی بانٹا، خالی ہاتھ اپنے گھر میں واپس گئے۔ یہ محیا مولا میرا زندہ رہنا تو صرف تیرے دین کے لیے ہے، مجھے خود کوئی طلب نہیں اس دنیا میں رہنے کی، مجھے تو ایک ہی طلب ہے میں تیرے پاس آؤں اور میری تیری ملاقات ہو جائے، اور کچھ نہیں۔ یہ ہے محیا، میرا زندہ رہنا، للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ومماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے۔ ایک معنی یہ ہے میری موت اللہ کے لیے۔ محیا و مماتی کا ایک معنی ویسے الگ تھلگ ذرا کرنے لگا ہوں۔ ہم کسی سے اپنے تعلق کو بیان کرتے ہیں، ہم کسی سے اپنے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، میں نے کہا لے لو، بولتے جائیں، میں نے کہا لے لو۔ اس نے کل دوسری چیز اپنی ضرورت بتائی، میں نے کہا لے لو۔ آخر میں ایک جملہ بولا، یار پوچھا نہ کرو سب کچھ تیرا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان صلاتی، مولا نماز میری، ونوسو کی، میری قربانی، مولا میں کس کس شے کا ذکر کروں، میں کس کس شے کا ذکر کروں؟ احد میں میرے چہرہ کا زخمی ہونا، میرے دندان کا شہید ہونا، ہجرت کے موقع پر
میری بیٹی زینب کو نیزہ لگنا، اس کے پیٹ سے بچے کا ضائع ہو جانا، میرے اوپر گند کا ڈالا جانا، میرے صحابہ کو حبشہ میں تکلیفوں کا دیا جانا، مجھے مکہ چھوڑنا پڑے، واپس مدینہ طیبہ میں آنا، اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھنا، خندق کھودنا، مولا میں کس کس شے کو تیرے سامنے بیان کروں، بات ہی ختم ہے، مولا میرا مرنا جینا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب لا شریک اللہ، تیرا شریک ہی کوئی نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہ حکم نامہ دیا گیا ہے، آنا اول المسلمین، کہ فرما برداروں کی جب لائن لگے نا، سنے جملہ، فرما برداروں کی جب لائن لگے نا، اس میں کمال کمال کے فرما بردار کھڑے ہوں گے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں پہلے نمبر کا فرما بردار بنوں۔ اس کا ایک رنگ عرض کرنے لگا ہوں، جس وقت لائن لگے گی فرما بردار لوگوں کی، اس میں وہ فرما بردار جسے کہا گیا بیٹے کے بارے میں بات نہیں کرنی اور اس نے زبان کو چپ لگا لی، اس میں وہ فرما بردار جسے کہا گیا بیٹے کو ذبح کر، اس نے چھری کے نیچے رکھ دیا، اس میں وہ فرما بردار جس نے 18 سال کی بیماری کاٹ کے شکوے کا لفظ نہیں نکالا، اس میں وہ فرما بردار جو اپنے بیٹے کی جدائی پہ آنسو بہا کے کہتا رہا کسی اور سے شکوہ نہیں کروں گا، اس میں کئی جلیل القدر فرما بردار جب لائن میں کھڑے ہوں گے نا تو نمبروں کی تقسیم ہوگی، آنا اول المسلمین، ان کمال کے فرما بردار لوگوں میں بھی میں آخری نبی کا نمبر پہلا لگے گا۔ اس آیت میں ایک دوسرا رنگ ہے، وَمَمَاتِي، نبیوں پر لفظ موت کا اطلاق۔ اس کا ایک رنگ وہ ہے جو آپ بار بار سن چکے ہیں۔ حضرت یعقوب پر قرآن نے موت کا لفظ بولا، حضرت عزیر پہ بولا ہے، حضرت سلیمان پہ بولا ہے، سارے نبیوں پر بولا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر بولا ہے، ساری کائنات پر بولا، سن چکے ہیں، بار بار سن چکے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا رنگ ہے، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد، دنیا سے انتقال کے بعد، پیغمبر کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح زندہ کی بیوی سے نہیں نہ ہوتا، اگر نبی میت ہیں پھر کیا مانا؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج سے نکاح اس لیے نہیں منع کہ نبی زندہ ہے، نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے منع ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور ماؤں سے نکاح نہیں ہوتا۔ سمجھے آپ؟ نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، اور قرآن نے کہا ہے ماں ہے، ماں قرآن نے کہا ہے، اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ پھر نبی پاک زندہ ہیں، دلیل مارکا
وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، زندہ ہیں تو تبھی نہیں کھاتی۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات، پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، زندہ ہیں تو تبھی وراثت نہیں نہ ہوتی۔ ہم ان تینوں چیزوں پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ۔